السلام علیکم۔ آج 17 دسمبر 2022 ہے۔ اسی 17 دسمبر کو 1903 میں دو بھائیوں نے کمرشل ایویشن انڈسٹری یعنی ماڈرن ایویشن انڈسٹری کا آغاز کیا، اور اسی 17 دسمبر 1903 کو ہی دنیا بھر میں ماڈرن ایویشن انڈسٹری کے آغاز کا دن سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا نام، ایک کا نام اورولے اور دوسرے کا ویلبرٹ گرٹ ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ پائلٹ کنٹرول ایئر کرافٹ کو ہوا میں 49 سیکنڈز تک اڑایا، اور یہ 852 فیٹس تک انہوں نے اڑان بھری، اور یہ پہلی بار دنیا میں تھا کہ جس کو پائلٹ کنٹرول کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایئر کرافٹ بنائے انہوں نے دوسرے لوگوں نے، لیکن چونکہ وہ کنٹرول میں نہیں ہوتے تھے تو وہ حادثے کا شکار ہو جاتے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ ایسے ڈیزائن بنایا کہ جس کو پائلٹ ہی کنٹرول کر سکتا تھا، اس کے ونگز کو، اس کو ریڈر کو، اس کو یا کو، اور مختلف جو جس کے سمت سے ہوا آتی اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ پائلٹ کے کنٹرول میں پہلی مرتبہ اس دن یہ جو فلائٹ کی گئی اس میں یہ چیز تھی۔ اور اس کے بعد 1906 میں البرٹ نامی ایک دوسرا شخص ہے، اس نے 14 بز ایئر کرافٹ کا نام اس کو فلائنگ کیا، اور وہ فلائنگ اس میں کامیاب ہوئے، اور وہ 220 میٹر تک گئے، اور اس کا دورانیہ 21.5 سیکنڈ تھا۔ اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ اس میں ایویشن میں اور ایئر کرافٹس میں جدت آتی گئی، اور لوگ اس کو اور بھی بہتر سے بہتر بناتے گئے۔ خاص طور پر اٹلی نے سب سے پہلے ایئر کرافٹ کو یوز کیا جنگ میں، اور ملٹری پرپس کے لیے ترکش اٹالین وار میں جو لیبیا میں ہو رہی تھی، اٹلی نے ایئر کرافٹ کا استعمال کیا، اس میں بمز وغیرہ وہاں تک پہنچائے گئے، اور جو فوجی تھے ان کی نقل و حرکت اور باقی سارے معاملات انہوں نے فرسٹ ٹائم ملٹری پرپس کے لیے اٹلی نے اس کو یوز کیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریڈار ٹیکنالوجی آئی، اور ریڈار نے اور بھی اس کو جدت دی اس ایویشن انڈسٹری کو، اور ورلڈ وار 2 تک یہ ایویشن انڈسٹری یہ صرف ملٹری پرپس تک ہی محدود رہی، لیکن ورلڈ وار 2 کے اینڈ میں یہ ایئرپورٹس وغیرہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ سول ایویشن کی گروتھ وہاں سے شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے ایئر کرافٹ کو سول پرپس کے لیے یوز کرنا شروع کیا۔ اور پھر 1970 میں کمپیوٹر ایڈڈ سافٹ ویئر اور سیمولیشنز وغیرہ نے کاکپٹ کو بالکل چینج کر دیا، اور بھی پائلٹ کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی، اور ایویشن میں ایک نئی جدت آئی، اور ایویشن کا سفر محفوظ بنتا گیا۔ اور 1980 میں جو کیتھوڈ رے ہے، جو پرانا ایک ٹیکنالوجی تھی، اس کو ریپلیس کیا گیا کمپیوٹر ڈسپلے الیکٹرانک سسٹم سے، جو ڈیجیٹل اس میں چیزیں تھی وہ انوالو کی گئی، اور بالکل جو ایئر لائن کمیونیکیشن ہے وہ ایک جدید اور سیفر اور بہتری کی طرف گئی۔ اور آج جو ہم ماڈرن ایویشن دیکھتے ہیں جس میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آج کے دن سے ہی شروعات ہوئی تھی 1903 میں، اور آپ دیکھ لیں کہ کتنی ترقی ہو گئی ہے کہ سب سے سیکیور سیف ٹریولنگ وہ صرف ایئر لائن ایویشن ہی سمجھا جاتا ہے، اور یہ لوگوں کی محنت ہے کہ وہ رنگ لے آئی، اور ٹیکنالوجی ہے، جیسے جیسے ٹیکنالوجی آتی گئی اور ایڈ ہوتی گئی تو سفر محفوظ سے محفوظ بنتا گیا۔ تو انسان کوشش کرتا ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، تو آج انسان کے لیے یہ پاسبل ہے کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چند گھنٹوں میں یا پہنچ سکتا ہے۔ ویسے تو پیدل جاتے تھے لوگ اونٹوں پہ، پھر یا بحری سفر ہوتے تھے، لیکن اس ایویشن انڈسٹری نے بالکل دنیا کے جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ تو آج کا یہی پیغام ہے کہ آج کے دن سے یہ شروعات ہوئی تھی ایویشن انڈسٹری کے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس انڈسٹری میں کتنی ترقی کر لی ہے، اور آگے دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایسے نئے نئے ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ابھر رہے ہیں یہ نئی ٹیکنالوجیز، اس سے پائلٹ لیس اور ڈرائیور لیس گاڑیوں کا ایک کنسیپٹ آ رہا ہے، اور کچھ ہی عرصے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو پائلٹ اور ڈرائیورز ہیں اس کی بھی نوبت ختم ہو جائے گی، اور بغیر کمپیوٹر سے ہی آپ کی گاڑی بھی چل سکے گی، اور آٹو پائلٹ تو آلریڈی ہے، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کے آنے سے ہی جو جاب ہے وہ بھی کم ہو جائیں گی۔
پھر اسکل پرسن کی ہی جاب ہوگی جو کو کمپیوٹر جانتا ہو، سافٹ ویئر جانتا ہو، ادروائز ٹیکنالوجی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔